بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آپ سب لوگ حاضر ہیں، درس کی شروعات کی جائے۔ جی شیخ، اچھی بات ہے صاحب، جی شیخ شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام چل ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی اہم قاعدہ، فقہی قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے پہلے آپ کو یہ یاد دلا دیں کہ دوسرا جو بڑا قاعدہ ہے جو ہم جس کے بارے میں جس سے جڑے ہوئے بعض دوسرے چھوٹے چھوٹے قواعد پیش کر رہے ہیں، وہ ہے ہمارے سامنے دوسرا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ یقین دوسرا یقین آئے گا اس کے بعد، تبھی جو ہے پہلا یقین ختم ہوگا، صرف شک کی بنیاد پر وہ یقین ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو آج اس قاعدے سے متعلق ہم جو قاعدہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کے الفاظ ہیں جو آپ کے یہاں لکھا ہوگا۔ قاعدہ یہ وہ ہے الاصل فی العبادات الحظر، الاصل فی العبادات الحظر وفی العادات الاباحۃ، الاصل فی العبادات الحظر والاصل فی العادات الاباحۃ۔ یہ مشہور قاعدہ ہے اور بہت گہرا تعلق ہے اس کا ہماری زندگی سے، اور بہت سارے ہمارے بھائی بہت سارے مسائل میں جب بات کرتے ہیں اور انہیں اس قاعدے کا علم نہیں ہوتا ہے، تو میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے علماء جو مختلف اداروں کے فارغین ہیں اور جو تقریریں کرتے ہیں اور لوگ ان کی تقریریں سنتے ہیں، وہ اپنی تقریروں میں بہت ساری غلط باتیں کہہ جاتے ہیں، بہت سی حلال چیزوں کو حرام کہہ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس قاعدے کا علم نہیں ہوتا ہے، دلیل کس طرح سے پیش کی جاتی ہے اس کا انہیں علم نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ قاعدہ اس کے لحاظ سے میرے بھائیوں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس قاعدے کے دو ٹکڑے ہیں، دو حصے ہیں، دو پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ ہے الاصل فی العبادات الحظر، الاصل فی العبادات الحظر، یعنی اصل عبادات میں، ضابطہ عبادات کے باب میں یہ ہے کہ اصل میں ہر چیز عبادات میں منع ہوتی ہے جب تک کہ اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ تو عبادات میں کسی بھی چیز کے
حرام ہونے کی، منع ہونے کے لیے آپ کو دلیل نہیں پیش کرنا ہے، بلکہ اس کے جائز ہونے کی دلیل پیش کرنا ہے۔ یہ عبادات کا معاملہ، یہی ضابطہ کہتے ہیں، اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ تو کبھی بھی عبادات کے معاملے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ عبادت شریعت میں ہے، جائز ہے، تو اس کو جائز ہونے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے عبادات میں کہ یہ عبادت شریعت میں نہیں ہے، تو نہ ہونے کے لیے اس کو کوئی دلیل نہیں پیش کرنا ہے، کیونکہ اصل یہی ہے عبادات میں کہ عبادات یہ توقیفی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس قاعدے کی اس پارٹ کو ان الفاظ میں بھی پیش کیا جاتا ہے، العبادات توقیفیۃ۔ العبادات توقیفیۃ مطلب کیا ہے؟ عبادات توقیفی ہیں، یعنی جتنا قرآن میں آیا ہے، جتنا حدیث میں آیا ہے عبادت کے تعلق سے، اسی حد تک وہ عبادت جائز ہوتی ہے، اور اسی حد تک وہ عبادت مشروع ہوتی ہے، اسی حد تک اس عبادت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس سے زائد کچھ کرنا چاہا یا اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہا تو وہ عبادت سے نکل کر کے بدعت میں شمار ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے عبادات۔ الاصل فی العبادات التوقیف، یا کہتے ہیں الاصل فی العبادات الحاضر۔ یوں بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو قاعدہ ہے کئی طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، میں سب پیش کر رہا ہوں۔ ایک اس میں سے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، بقیہ بھی پیش کر دے رہا ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے الاصل فی العبادات التوقیف، کہ عبادات میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر عبادت کتاب و سنت سے ثابت ہونے پر موقوف ہوتی ہے، یعنی جب تک عبادت کے مشروع ہونے کی، عبادت کے صحیح ہونے کی قرآن میں یا حدیث میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عبادت شریعت میں جائز ہے، تب تک آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک کتاب و سنت سے یہ بات ثابت نہ ہو تب تک کوئی بھی عبادت مشروع نہیں مانی جائے گی، اور کہیں گے ہم جب یہ ثابت نہیں ہے تو کہیں گے کہ وہ بدعت ہے۔ یہ ہے اس قاعدے کے پہلے پارٹ کا ترجمہ بھی اور مطلب بھی۔ پھر سے کہتا ہوں آپ کو، الاصل فی العبادات الحاضر، قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ عبادات میں ہر چیز منع ہوتی ہے، ہر چیز حرام ہوتی ہے، جب تک کہ اس کے مشروع ہونے کی، اس کے مباح ہونے کی، اس کے جائز ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل نہ آ جائے۔ عبادات کا معاملہ یہی ہے۔ جیسے اب عبادات کی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، عبادات کا معاملہ۔ اب جیسے یہ ہے کہ نماز ہے، نماز کیا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے۔ اب ظہر کی نماز 4 رکعت ہے۔ اب کوئی یہ کہے آپ سے کہ 5 رکعت پڑھنا منع ہے، آپ کہیں قرآن میں یا حدیث میں کوئی نص لا کر کے پیش کر دیجئے، کوئی دلیل دے دیجئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ظہر کی 5 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ظہر کی 5 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ وہ دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ آپ کیا کہیں گے اس موقع پر؟ یہی قاعدہ کہیں گے کہ یہ عبادت ہے، اور اس عبادت میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی ہے، اور 4 رکعت ہی پڑھنے کی بات آپ نے کہی ہے، تو اب یہ توقیفی امر ہے، اس سے زیادہ بھی جائز نہیں، اس سے کم بھی جائز نہیں۔ جتنا آیا ہے شریعت میں، قرآن میں یا حدیث میں، اتنا ہی جائز ہوتا ہے۔ یہی عبادت کا مطلب ہوتا ہے۔
روزے کا مسئلہ بھی یہی ہے. رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا فرض کیا گیا. اب کوئی شخص یہ کہے کہ شوال کا روزہ فرض نہیں ہے، آپ اس کی دلیل پیش کیجیے. شوال کا روزہ فرض نہیں ہے، ہم کو اس کی دلیل نہیں پیش کرنا ہے میرے بھائی، کیونکہ یہاں فرض ہونے کی دلیل پیش کرنا ہوتا ہے، فرض نہ ہونے کی دلیل نہیں پیش کرنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں اصل یہی ہے کہ منع ہوتی ہے ہر چیز جب تک کہ اس کے بارے میں شریعت میں کوئی نص نہ آ جائے اس کے جو ہے مشروع ہونے کے بارے میں. اسی لیے جو بدعات ہوتی ہیں، اب آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جو ہے کوئی آدمی مرنے کے قریب ہے تو اب سورہ جو ہے یاسین پڑھنے کا معاملہ، سورہ یاسین پڑھنے کا معاملہ. اب کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ پڑھنا، سورہ یاسین پڑھنا منع ہے اس وقت، آپ کہیں سے دلیل پیش کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم سورہ یاسین نہ پڑھو. آپ دلیل پیش کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے نا، کیونکہ آپ کے لیے یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے. آپ یہی قاعدہ کہہ دیں گے، یہی ضابطہ پیش کر دیں گے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں اصل یہی ہے کہ جب تک وہ چیز ثابت نہ ہو مشروع نہیں ہوتی. مرنے والے کے پاس یا مرنے کے بعد کسی شخص کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو حدیث آتی ہے وہ ضعیف ہے، بلکہ بہت ضعیف ہے. اس لیے یہ عمل ثابت نہیں ہے. آپ یہی پیش کریں گے وہاں پہ. تو تمام عبادات میرے بھائیو یاد رکھیے گا، تمام عبادات اس کا معاملہ یہی ہے، اس کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے. اب آپ جو ہے بقرعید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں. اب آپ یہ کہیں قربانی کے تعلق سے کہ یہ بتائیے آپ کہ ہرن کی قربانی کرنا منع ہے، کہ بقرعید کے موقع پر آپ ہرن کی قربانی نہیں کر سکتے، ڈیر جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، اس کی قربانی نہیں کر سکتے. تو دلیل پیش کیجئے، کہاں قرآن میں حدیث میں کہ آپ نہیں کر سکتے؟ وہ بھی جائز ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، تو پھر اس کی قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی یہ پیش کرنا شروع کرے تو نہیں. قربانی ایک عبادت ہے. جن جانوروں کی قربانی کرنے کی بات آئی ہے قرآن میں یا حدیث میں، اسی جانور کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور اپنی طرف سے آپ کو اس میں کچھ کہنے کا حق نہیں ہوتا ہے. یہ ہے اس قاعدے کے پہلے جز کا، پہلے پارٹ کا معنی. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ قاعدہ کہاں سے بنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی یہ بھی پیش کرے گا کہ جو ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا یہ قاعدہ، تو اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس قاعدے کی میرے بھائیو دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کل امر لیس علیہ امرنا فہو رد. جو حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور جس کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جو دو حدیثیں ہیں، یہ دو حدیثیں کسی بھی عمل کے صالح ہونے اور کسی بھی عبادت کے مقبول ہونے کی یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، کنڈیشن ہیں. ایک ہے حدیث انما الاعمال بالنیات، جس کے ذریعے سے، اس حدیث کے ذریعے سے کسی بھی عمل میں اخلاص کو ناپا جاتا ہے، وضع جو ہے معلوم کیا جاتا ہے. جب تک عمل میں اخلاص نہ ہو، اگر کہیں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے اور شہرت حاصل کرنا مقصد ہے، تو پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا، وہ عمل صالح نہیں ہوتا. تو یہ ایک پیمانہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے عمل کو ناپنے کے لیے، لیکن اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ یہ حدیث جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کل امر یا کل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ہر عمل جس میں ہماری طرف سے کوئی حکم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، کتاب و سنت میں کوئی حکم نہیں ہے،
تو وہ عمل مردود ہے، اور اسی کے ذریعے سے کسی عمل کی صحت کو ناپا جاتا ہے ظاہری طور پر۔ کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہم پیش کر رہے ہیں اس کو عبادت کے طور پر، حالانکہ وہ عبادت ہے ہی نہیں شریعت کے اندر، اور وہ ثابت ہی نہیں ہے شریعت کے اندر، تو پھر وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے جب کوئی شخص یہ بات کہتا ہے آپ سے کہ کسی آدمی کے گھر میت ہونے کے بعد اگر اس کے 40 دن کے بعد یا چند دنوں کے بعد غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو یہ اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اچھا ہی کام ہے نا کہ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو اچھا کام ہے۔ نہیں، شریعت میں اچھا کام کب کہلائے گا کہ یہ اصل میں کھانا کھلانا ایک تو الگ ہوتا ہے، کھانا کھلانا، اور ایک کسی کے مرنے پر اس کے لیے کھانا کھلانا یہ صدقہ ہو گیا، اس کے ثواب کے لیے کھانا کھلانا یہ کیا ہو گیا؟ صدقہ ہو گیا۔ عام کھانا کھلانا الگ ہوتا ہے، کوئی بھوکا ہے آپ نے کھانا کھلایا، لوگ کھانا کھلاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور ایک الگ چیز ہے وہ، لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صدقہ کر رہے ہیں، اور یہ سوچ کر کے کہ اس کا ثواب میت کو جائے گا، تو یہ چونکہ ثابت عمل نہیں ہے اور یہ عبادت ہے، اور عبادت اگر ثابت نہ ہو، اس کی جائز ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو کتاب و سنت میں، تو وہ چیز بدعت میں آ جاتی ہے، وہ چیز شریعت میں مشروع نہیں ہوتی ہے، اور کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ الاصل فی العبادات الحظر، کہ عبادت میں اصل منع ہے۔ اب آپ سے کوئی یہ پوچھے اچھا آپ ہی دلیل دے دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع کیا ہو تو آپ مرنے والے کی طرف سے 40 دن کے بعد کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ ہی دلیل دے دو، 40ویں دن کھانا نہیں، آپ ہی دلیل نہیں، ہم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں یہ قاعدہ ہے، ہم یہ قاعدہ دلیل کے طور پر پیش کر دیں گے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور یہ صدقہ ہے، صدقہ یہ ثواب کا کام، یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت جب تک ثابت نہ ہو وہ بدعت کہلاتی ہے، اور اس کو بدعت کہیں گے، عبادت نہیں کہیں گے، بدعت کہیں گے، کیونکہ عبادت میں اس عمل کا ثابت ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس قاعدے کا یہ پارٹ، یہ پہلا ٹکڑا الاصل فی العبادات الحظر، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اصل عبادات میں منع ہے۔ عبادت میں کسی بھی حکم کے لیے آپ کو دلیل نہیں پیش کرنا ہے کہ یہ منع ہے، منع ہونے کی دلیل نہیں پیش کرنا ہے، بلکہ آپ کو دلیل پیش کرنا ہے اس کے جائز ہونے کی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھوں، ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے کہ نماز پڑھتے ہوئے کھانا کھانا منع ہے، آپ اس کی کوئی دلیل دیجئے، قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث پیش کیجئے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران کھانا کھا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کھانا بھی کھاتا جا رہا ہے، تو یہ منع ہے، اس کے منع ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جی، کہیں قرآن میں آیت ہے یہ کہ آپ نماز پڑھتے رہو تو کھانا مت کھاؤ؟ کہیں حدیث میں ایسی کوئی دلیل آئی ہے؟ جی بولیے آپ لوگ۔ یہ سوال کر رہا ہوں میں یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا یہ قاعدہ۔ نماز میں حرکت کرنا منع ہے، کوئی بھی طرح کا حرکت کرنا فضول، اسی لیے یہ کھانا کھانا بھی چلیے، وہ اپنے ہاتھ کو حرکت کرے گا تو منع ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا اٹھائے گا تو منع ہے، منع ہے۔ ہاں، لیکن جو ہے وہ پہلے ہی سے منہ میں رکھ دیا ہے اور نماز جو ہے شروع کر دیا، چباتے جا رہا ہے جو منہ میں ہے۔ عبادت کے اندر کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا ثابت ہونا ضروری ہے۔
جی اب نماز کے دوران چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے حرکت کرنا ہو، چاہے چلنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، اس کے لیے آپ کو جائز ہونے کے لیے دلیل پیش کرنا ہے، حرام ہونے کے لیے دلیل نہیں پیش کرنا۔ یہی اصل ہے، جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ یہ اصل عبادت ہے، اور عبادت میں ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ حرام ہونے کے لیے دلیل نہیں پیش کرنا ہوتا ہے، بلکہ جائز ہونے کے لیے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے۔ اب جو ہے آپ پیش کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی روزے سے ہے تو روزے کی حالت میں اس کے لیے سرما لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں جائز ہے، تو آپ کو دلیل پیش کرنا پڑتا ہے۔ کان میں جی ہاں دوا ڈال سکتے ہیں کہ نہیں، ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں کہ نہیں، ہاں اس سے جو ہے اس کے جائز ہونے ناجائز ہونے کے لیے آپ کو دلیل دینا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے روزے کی حالت میں بیوی سے نہیں، بیوی کا معاملہ تو صراحت کے ساتھ حدیث میں آیا ہوا ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ خون نکلوانا ہے روزے کی حالت میں، تو اس کے لیے خون نکلوانا جائز ہے یا نہیں، کیا ہے اس کا معاملہ؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، آپ کو کسی بھی عمل کے جائز ہونے کی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے عبادات میں، کہ یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سب چیزیں، ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ایسے ہی جو حج کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات اسی سے جڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں۔ تو میں آپ سے پہلے جو ہے یہ قاعدہ وہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دیا۔ اب جو ہے آپ سے ایک جو ہے سوال اسی سلسلے میں کرتے ہیں کہ اصل عبادت میں دو طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ایک تو عبادت فی نفس ہی وہ عبادت ہے شریعت میں، اور دوسری یہ ہے کہ کوئی چیز اس عبادت کے لیے وسیلہ ہے اور خود عبادت نہیں ہے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے اسی طرح کے کچھ مسائل ہیں اس کو لا کر کے جو ہے کچھ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو۔ آپ سے بھی ممکن ہے کوئی ایسے سوال کر دے، کوئی بدعتی جو ہے سوال کر دے اس وجہ سے۔ اب آپ نماز میں امام کیا کرتا ہے، ابھی لاؤڈ اسپیکر یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے لاؤڈ اسپیکر نماز میں۔ آپ بھی جہاں پڑھتے ہوں گے تو وہاں لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتا ہوگا۔ تو اب یہ ہے، کہتے ہیں کیا ایسے موقع پر کہ نماز تو عبادت ہے، تو لاؤڈ اسپیکر میں نماز پڑھانے کی آپ دلیل دیجئے۔ اور آپ جو ہے کیا کہیں قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر میں نماز پڑھاؤ؟ تو آپ کہاں سے دلیل دیں گے اس کو؟ کیونکہ یہ تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو آپ کے کہنے کے مطابق کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے، تو یہ بدعت ہو گیا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگرچہ کہ نماز لاؤڈ اسپیکر میں پڑھائی جا رہی ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ عبادت کا خود حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک عبادت کے لیے وسیلہ تو ہے، لیکن عبادت کا خود حصہ نہیں ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے، یہ سب سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اسی سے مسئلہ ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ بعض لوگ کرسی پر نماز پڑھنے کو بھی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، تو دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ یہی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کرسی تھی بھی، لیکن کسی نے کرسی پہ نماز نہیں پڑھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، نہ آپ کے صحابہ نے پڑھا، نہ سلف صالحین سے ایسا کچھ ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے کرسی پر نماز پڑھی ہو۔ تو آج آپ لوگ کرسی میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو کرسی پر بیٹھنا یہ خود اپنے آپ میں عبادت نہیں ہے، بلکہ بیٹھنا، رکوع کرنا، کھڑے ہونا، قیام، رکوع، سجدہ، یہ اصل عبادت ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، زمین پر بیٹھنا، کرسی پر بیٹھنا، کسی اور چیز پر بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قاعدہ پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ جب مجبوری ہوتی ہے تو مجبوری کے وقت میں حرام چیز
जब खड़े होने की ताकत है तो बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, वो हराम होता है सिवाय नफिल नमाज के। तो जो है ये फर्ज नमाज की बात कर रहा हूं मैं। अब वो बैठ के नमाज पढ़ रहा है, मजबूरी की वजह से पढ़ रहा है, तो अगर जमीन पर भी नहीं बैठ सकता तो अलमशक्कत तजलिबुत तयसीर उस कायदे के तहत वो कुर्सी पर भी बैठ करके नमाज पढ़े। अगर ज़मीन पर बैठ करके पढ़ना उसके लिए मुमकिन नहीं है, जैसे बाज़ जो है बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से और बाज़ बीमारियों की वजह से या बाज़ मरतबा चोट लगने की वजह से किसी के लिए बैठना मुश्किल होता है ऐसे ज़मीन पर, लेकिन कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ना उसके लिए आसान होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसका भी फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि अगरचे कि उस चीज़ का ताल्लुक़ इबादत से ही है, लेकिन असल इबादत से नहीं है, बल्कि इबादत के लिए वो चीज़ एक ज़रिया बनती है, एक सबब और वसीला बनती है। तो उसमें भी वसाइल में भी ये होता है कि वसाइल भी मशरू होने चाहिए, वो भी जो है साबित होने चाहिए, लेकिन उसमें वो बात जो तौक़ीफ़ी होने की है कि इबादत तौक़ीफ़ी होती हैं और उसमें किसी को भी कमी बेशी करने का, अपनी तरफ से कुछ एडिशनल उसमें लाने का या एक्स्ट्रा फिटिंग करने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसा कुछ करता है तो उसे बिदात कहा जाएगा। ये चीज़ जो है वसाइल के बारे में उतनी नहीं होती है जितनी कि ख़ास इबादत के ताल्लुक़ से होती है। तो ये एक पॉइंट था जो हमने आपके सामने जिक्र किया, लेकिन वसाइल में भी एक इस चीज़ का जो है लिहाज किया जाता है, लेकिन इसमें किसी हद तक गुंजाइश होती है। जैसा कि हमने अभी लाउड स्पीकर की बात कही, लाउड स्पीकर वगैरह में अगर इसका कुछ जो है कोई असल अगर शरीयत के अंदर होती है तो उस असल की बुनियाद पर जवाज़ का फैसला किया जाता है। जैसे लाउड स्पीकर के जायज़ होने की बात मैं कहूँ, अगर जो है जमात बहुत बड़ी है और इमाम की बात आखिर तक नहीं पहुंच पाती, तो ऐसी सूरत में ये जायज़ है, ये जो है साबित है कि बीच में कोई आदमी इमाम की बात को पीछे पहुंचाए तो वो अल्लाहु अकबर कहे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे। तो इस तरह से पहुंचाने का ये काम ये जो है साबित है। और चूंकि उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं, ये वसीला नहीं था लाउड स्पीकर का, तो ये काम लिया गया। आज ये काम लाउड स्पीकर के ज़रिए से हो सकता है, तो ये उसके लिए जो है एक असल बन जाता है और उसके लिहाज से उसको दलील के तौर पर पेश कर दिया जाता है। यही मामला अभी जो हमने कुर्सी पर नमाज पढ़ने के लिए कहा, चूँकि असल शरीयत में मौजूद है कि खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट करके पढ़ें। तो ये जैसी सहूलत है उसके लिहाज से पढ़ने की इजाज़त हदीस में मौजूद है। तो अगर ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ करके पढ़ने की इजाज़त भी अल-मशक्क़त तजलिबुत तयसीर के तहत हो जाती है। तो थोड़ी जो है इसमें गुंजाइश होती है वसाइल के ताल्लुक़ से, जितनी कि असल इबादत में ये गुंजाइश भी नहीं होती है। अब ये आपको समझ में आ गया। अक्सर जो आप कहते रहते हैं बहस करते हुए लोगों के साथ कि जो है ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है, असल में ये इसी कायदे से ताल्लुक़ रखती है चीज़, और यही कायदा जहन में रहना चाहिए आपके। कभी भी कोई कहता है तो असल कायदा क्या है कि इबादत में असल मना है, और इसीलिए इबादत में मना के लिए, उस चीज़ के हराम होने के लिए या उस चीज़ के जो है गैर मशरू होने के लिए, बिदअत जो है कहने के लिए हमको दलील नहीं चाहिए। हमको सिर्फ ये कहना होता है कि कुरान और हदीस से ये चीज़ साबित नहीं है, इसलिए ये बिदअत है। सिर्फ हमको ये कहना होता है, लेकिन ये बात हम आदात में नहीं कह सकते। तो लोग कंफ्यूज उसी को लेकर के करते हैं, इसलिए आज का ये कायदा आपके लिए बहुत अहम है। ये मसला सिर्फ इबादत में आता है। उसी जो है कायदे का दूसरा टुकड़ा क्या है जो आज आपके सामने कायदा लिखा हुआ है, उसमें क्या है, वफिल आदात अल इबाहत। और आदात, आदात का मतलब होता है उर्दू में रस्मो रिवाज। रस्मो रिवाज किसी भी जो है मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में कोई रस्म चली आ रही है, कोई जो है उनका उर्फ चला आ रहा है, उनके यहाँ जो है कोई चीज़, कोई रिवाज चला आ रहा है पहले से, तो इन सब के अंदर असल और ज़ाब्ता ये है
کہ یہ سب چیزیں جائز ہوتی ہیں جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے۔ تو رسم و رواج میں آپ کو حرام ہونے کی دلیل دینا ہے، اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں دینا ہے۔ یہی الٹا ہو جاتا ہے۔ عبادات میں آپ کو جائز ہونے کی دلیل دینی ہوتی ہے اور حرام ہونے کی دلیل نہیں دینی ہوتی ہے۔ عبادات میں منع کرنے کی دلیل نہیں دینی ہوتی ہے، بلکہ اس کے مشروع ہونے کی دلیل دینی ہوتی ہے کہ شریعت میں یہ عمل جائز ہے، اس کے جائز ہونے کی آپ کو دلیل دینی ہوتی ہے۔ لیکن جو رسم و رواج ہیں، چونکہ اس میں قاعدہ ہی یہی ہے کہ رسم و رواج جو ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں، وہ جائز ہیں، اس کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ شریعت میں اگر اسے حرام نہیں قرار دیا گیا ہے تو پھر آپ اپنی طرف سے اسے حرام نہیں کہیں گے، آپ کو حرام ہونے کی دلیل دینی پڑے گی، آپ کو جائز ہونے کی دلیل نہیں دینی ہے۔ اور کوئی آپ سے اگر پوچھتا ہے کہ آپ جائز ہونے کی دلیل دیجئے تو وہ غلط پوچھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دین کے ان قواعد کا، فقہ کے ان قواعد کا علم نہیں ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ قاعدہ، یہ ضابطہ کہ عادات یعنی رسم و رواج میں اصل کیا ہے؟ اصل اباحت ہے۔ اباحت کا مطلب ہوتا ہے اردو میں جائز ہونا۔ جو رسم و رواج ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی چلتی ہے، ہماری زندگی چلتی رہے گی، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حرام ہے بلکہ کہیں گے کہ وہ حلال ہے۔ اگر جب ہم کہیں گے کہ نہیں یہ رسم حرام ہے، یہ جو رواج چلا رہا ہے یہ حرام ہے، تو اب جو کہے گا کہ حرام ہے اس کو حرام ہونے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ اچھا یہ آپ کہہ رہے ہو کہ حرام ہے تو حرام ہونے کی دلیل پیش کرو، آپ کیوں حرام ہے؟ کہاں قرآن میں اس کے حرام ہونے کا ذکر آیا ہے؟ کہاں حدیث میں اس کے حرام ہونے کا ذکر آیا ہے؟ یا اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو شریعت میں منع کی گئی ہے اور اس میں یہ چیز پائی جا رہی ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ حرام ہے؟ دلیل آپ کو یہاں پوچھنا پڑتا ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے۔ تو حلال ہونے کی دلیل نہیں دینا ہے، جائز ہونے کی دلیل نہیں دینا ہے، نہ دلیل پوچھنا ہے اس کے تعلق سے، حرام ہونے کی دلیل پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ رسم و رواج کا لفظ ہم نے استعمال کیا، عربی میں اس کو عادات کہتے ہیں، عادات کہتے ہیں۔ اب جو ہے آپ سے سوال ہمارا یہی ہے، مثالیں بھی اس کی دینی پڑیں گی نا آپ کو۔ تو آپ کے یہاں ایسے کیا رسم و رواج ہیں مختلف چیزوں میں؟ زندگی کے رسم و رواج کیا ہیں آپ پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا رسم و رواج ہے ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے پہلے اپنے یہاں کے کچھ رسم و رواج پیش کیجئے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے جو ہے اصل کے لحاظ سے۔ جی ہاں، آپ کچھ پیش کیجئے پہلے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی شرکت ہو جائے اس درس میں۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ ہمارے یہاں کشمیر میں جب دعوت ہوتی ہے، کا ولیمہ ہوتا ہے، تو پھر لوگ اس کو گفٹ نہیں دیتے ہیں، اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں۔ ہر کوئی آدمی کچھ پیسے دیتا ہے، کوئی 5، مطلب جس کی شادی ہوتی ہے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ ہاں، مطلب گفٹ دیتے ہیں اس موقع پر۔ گفٹ تو زیادہ نہیں دیتے ہیں، یا تو سونے کا کوئی چیز دے دیتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو وہی جو پیسہ دیتے ہیں نا وہ بھی گفٹ ہی ہے نا۔ اچھا، لفظ گفٹ ہی استعمال کریں گے۔ گفٹ کا مطلب صرف جو ہے سامان نہیں ہوتا ہے، آپ کوئی جو ہے کسی کو تحفہ دے رہے ہیں پیسے کی شکل میں تو یہ بھی تحفہ ہی ہوتا ہے۔ جی ہو گیا، سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی جی شیخ۔ تو کہہ لیجئے کہ دلہے کو گفٹ دیتے ہیں یا دلہن کو کچھ گفٹ دیتے ہیں، یہ رسم و رواج میں یہ چیز ہے، رواج میں یہ چیز ہے۔ جی ہاں، تو اب یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل پیش کرنی پڑے گی کہ کیا کسی کو اس موقع پر گفٹ دینا حرام ہے؟ کیا قرآن میں یا حدیث میں ایسی کوئی بات آئی ہے
کہ شادی کے موقع پر گفٹ کرنا حرام ہوتا ہے، ہدیہ کرنا حرام ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، تو کہیں گے کہ اصل یہی ہے۔ اب کوئی یہ دلیل پیش کرے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں دیا، ٹھیک ہے ان کے یہاں یہ رواج نہیں تھا، انہوں نے نہیں دیا۔ تو یہ رسم و رواج کی چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ جہاں جو رواج ہوتا ہے وہاں وہ چیز کی جاتی ہے، وہاں اس کے لحاظ سے وہ چیز ہوتی ہے۔ اگر شریعت میں وہ چیز منع نہیں ہے تو پھر اس کا کرنا جائز ہوتا ہے۔ جی ایک آپ نے اپنے اور جو ہے ہمارے بھائی دوسرے لوگ جو ہیں آپ پیش کیجئے، میں خود بھی پیش کروں گا کچھ۔ حاجیوں کی دعوت کرنا، جو لوگ حج کو جاتے ہیں کسی محلے سے، جتنے بھی حاجی 10-15 جانے والے، کچھ دنوں پہلے سب کو بلا کر ان کی دعوت کی جاتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں، تو یہ کیا ہے ہمارے یہاں رسم و رواج میں داخل ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی 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 جی، تو اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ پیش کر دیا، آپ حکم بتائیں اس کا۔ ہاں تو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ یہ حج اصل میں ایک عبادت ہے، حالانکہ اس عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ رسم و رواج جو ہے نا، حج کی عبادت سے یہ جو ہے رسم، یہ جو ہے رواج جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں ایک چیز کیا پیدا ہو رہی ہے اس کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے کہ جو ہے جیسے عبادت میں ابھی میں نے آپ سے کہا کہ بنیادی بات کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اس کے قبول ہونے کی دو بنیادی شرط ہے۔ ایک شرط کیا ہے؟ اخلاص، اور دوسری شرط ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس شریعت کے مطابق ہونا اس کا ضروری ہے، جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اس قاعدے میں وہ چیز آتی ہے۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے کہ حاجی جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں ان کی دعوت کریں، تو اس میں اصل میں ایک طرح سے وہ حج کا معاملہ تھوڑی سی شہرت اور ریاکاری کے درجے میں آ جاتا ہے، اور اس کا ڈر ہو جاتا ہے۔ عبادات کو ان چیزوں سے بچانا ہوتا ہے، تو یہاں اس پہلو کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ صرف ایک رواج نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا رواج ہے جو ایک عبادت سے جڑا ہوا ہے۔ تو جو ہے ایک صاحب اسی لیے ایک مرتبہ کہہ رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ اور بڑی اچھی بات تھی، وہ پسند آئی مجھے، کہ وہ حج کرنے گئے تو کسی کو بتائے نہیں تھے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ آئے تو جو ہے کسی نے پوچھ لیا، آپ جو ہے سنا کہ حج کر کے آئے ہیں، تو ارے آپ حج کرنے گئے اور بتائے نہیں، کچھ ہم کو علم نہیں ہوا۔ تو کیا کہا کہ جو کیا میں ہر ٹائم نماز پڑھنے جاتا ہوں تو آپ کو بتا کے جاؤں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں؟ عزت کیا ہو گیا ہے اس سے کہ ایک جو ہے ریاکاری کا ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگرچہ کی رسم ہے لیکن یہ رسم عبادت سے جڑ گئی ہے، تو یہاں اگر اس کی رسم کی وجہ سے، رواج کی وجہ سے ریاکاری کا کوئی معاملہ پیدا ہو رہا ہے تو عبادت میں ریاکاری ہونی نہیں چاہیے، تو یہاں پر اس پہلو کو سامنے رکھا جائے گا اور منع کیا جائے گا۔ اگرچہ کہ ہم اس دعوت کو حرام نہیں کہیں گے لیکن منع کیا جائے گا اس سے۔ جی ہاں، اور کوئی سوال ہمارے بھائی لوگ؟ شیخ نکاح میں نکاح کے پہلے لڑکا لڑکی کو ہلدی لگایا جاتا ہے۔ جی ہاں، جیسے ابھی آپ کے یہاں یہ ایک رواج ہو ہلدی لگانے کا، ہلدی کی رسم کہتے ہیں، مہندی کی رسم کہتے ہیں، ہلدی کی رسم کہتے ہیں۔ یہ رسم و رواج کے لحاظ سے اس میں کوئی حرام کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہلدی کی رسم جائز نہیں ہے، مہندی کی رسم جائز نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ جو ہے قرآن میں اس کو منع کیا گیا یا حدیث میں اس کو منع کیا گیا کہ آپ ہلدی کی رسم نہیں کر سکتے، مہندی کی رسم نہیں کر سکتے، بلکہ اس لیے یہ حرام ہے کہ اس میں حرام چیز داخل ہو گئی ہے۔ ہمیں جہاں تک علم ہے کہ یہ ہلدی لگانے کا کام ایسی عورتیں کرتی ہیں مرد کو آ کر کے، جو بعض مرتبہ محرم بھی نہیں ہوتی ہیں، اور محرم بھی ہو تو ان کو آ کر کے جسم چھونے کا کوئی حق نہیں ہے نا، شریعت میں یہ چیز حرام ہے۔ تو چونکہ اس میں حرام کا ارتکاب کیا جاتا ہے اس لیے حرام ہے، رسم ہونے کے لحاظ سے حرام نہیں ہے۔ تو مہندی کی رسم ہو یا ہلدی کی رسم ہو، یہ حرام ہے کیونکہ اس میں منکر پایا جاتا ہے، حرام چیز پائی جاتی ہے۔
جی اور رسم بتائیے شیخ یہ ہلدی اور مہندی کیا اس لیے نہیں حرام ہوگی کیونکہ ایک غیر اسلامی رسم ہے، مطلب یہ ہندو مذہب کے دین سے جڑی نہیں، ہوئی ہے؟ اصل میں رسم و رواج اسی کو کہتے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، رسم و رواج میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا رواج ہے یا دوسروں کا رواج ہے، بلکہ اس علاقے کا رواج کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کسی مذہب سے اس رواج کا تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ علاقے سے رواج کا تعلق ہوتا ہے، رسم کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر مذہب سے تعلق ہو گیا تو پھر وہ دوسری حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اس لحاظ سے وہ حرام ہوتا ہے، رسم و رواج کے لحاظ سے نہیں حرام ہوگا۔ رسم و رواج اصل میں اس کو کہتے ہیں جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے گا آپ اس کا۔ رسم و رواج کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم نے یہاں عادات کہا لفظ جو عربی میں آتا ہے، ہم اردو میں رسم و رواج کہتے ہیں، اصل میں رسم و رواج تو اسی کو کہا جاتا ہے جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ علاقے میں وہ ایک عادت لوگوں کی ہوتی ہے، ایک رسم ہوتی ہے جو چلی آتی ہے لوگوں کی۔ جی ہاں، تو وہ جو ہے کبھی بھی ہندو کا جو ہے غیر مسلم کا کوئی ایسا جو ہے ان کے یہاں جو ان کا مذہبی مسئلہ ہے، مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہلدی کی رسم، یہ مہندی کی رسم کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، شادی جو ہے وغیرہ میں جو ہے تو دوسری جو ہے قوم کی وہ مذہبی چیز ہے، اس کو اگر آپ اختیار کریں گے تو یقیناً وہ اس حدیث میں داخل ہوگا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کو اسی میں مانا جائے گا، اسی لیے وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ جی شیخ اگر لیکن پھر بھی یہ السلام ہلدی علیکم۔ اور مہندی کی رسم یاد رکھیے حرام ہی ہے، کیونکہ اس میں منکر پایا جاتا ہے۔ جی اور بولیے وہاں کے رسم و رواج، السلام علیکم آپ شیخ۔ کلکتہ کے رسم و رواج بولیے نا بھائی، آپ کیوں جو ہے آپ لوگ کوئی آپ تک کوئی نہیں بولے؟ ہاں بولیے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ کیا نکاح کے بعد جو بارات کا جو یہ ہوتا ہے تو وہ کیا بارات کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ کیا ہے، یہ سب چیزوں کا تعلق جو ہے رسم و رواج سے ہے، یہ سب چیزیں حرام نہیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی شخص یہ پیش کرے دلیل میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا یہ سسٹم اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا اس لیے یہ حرام ہے، تو یہ غلط ہے، دلیل نہیں بنتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق رسم و رواج سے ہے۔ تو رسم و رواج کب حرام ہوتے ہیں؟ جب اس میں کوئی حرام چیز آ جائے۔ تو بارات کے سسٹم میں اگر حرام کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ چیز حرام ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی حرام نہیں، بالکل جو ہے سادگی کے ساتھ جو ہے بغیر کسی مطالبے کے، وہ سامنے والے نے کہا آپ آئیے نکاح آپ کا یہاں ہوگا، اور ساتھ میں ان کے لیے ضیافت کا، مہمان نوازی کا انتظام کر دیا، تو شریعت میں اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے اور نہ یہ چیز منع ہے۔ لیکن ابھی جو بارات کا سسٹم ہوتا ہے اس میں بہت سی چیزیں منع جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اسی لیے اس کو آپ میری بات کو بالکل ایک ہی اس میں نہ رکھیے گا، اس کے شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں آنا چاہیے۔ رسم و رواج میں جائز ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں آنی چاہیے، اگر حرام چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ جی اور بتائیے، آپ کے یہاں جو رواج ہے شادی وغیرہ کے موقع پر کچھ بتائیے نا اس کے بارے میں۔ ہاں جی یہاں پہ برتھ ڈے منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ برتھ ڈے منانا، جنم دن، برتھ ڈے منانا، ہاں یہی سوال ہے، برتھ ڈے منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں، برتھ ڈے منانا حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو ہے یہ تو رسم و رواج، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک دوسرا پہلو آ جاتا ہے۔ وہ پہلو کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی عمر کا 1 سال ختم ہو گیا ہے تو مسلمانوں کے یہاں اسلامی نقطہ نظر سے یہ خوشی منانے کا وقت نہیں ہے، اس کا تعلق رسم و رواج سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے کہ آپ جو یہ خوشی منا رہے ہیں تو اصل میں یہ خوشی منانے کا ٹائم نہیں ہے نا آپ کا، آپ کی عمر کا 1 سال گزر گیا، آپ کو تو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے
اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی وقت جو برباد کیے ہیں، اب کوشش کریں کہ جو ہے ہمارا کوئی وقت برباد نہ ہو، اور اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو ٹھیک ہے اور حوصلے کے ساتھ، لیکن یہ خوشی منانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ایک سال کسی چیز کا گزر جانا یہ خوشی منانے کا ٹائم نہیں ہے۔ خوشی منانا، غم منانا یہ ہمارے دین میں عبادت میں شمار ہوتا ہے، اس کا رسم و رواج سے تعلق نہیں ہے۔ جی اور سوال کیجئے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں، میں اب آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں رسم و رواج کی۔ بعض جگہوں پہ جو ہے کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے، تو یہاں بنگلور میں دیکھا ہم نے کہ، اور ہو سکتا ہے بعض دوسری جگہوں پر بھی ہو، کہ جب جو ہے شادی کے بعد پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا بچہ پیدا ہونا، یہ ہاسپٹل میں اب بچے پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں تو ہوتے نہیں ہیں، تو خرچہ آتا ہے، تو پہلے بچے کی پیدائش کا خرچ لڑکی کے گھر والے اٹھاتے ہیں۔ عام طریقے سے بنگلور میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ان کی یہاں ایک رواج ہے کہ پہلے جو ہے وہ مطالبہ بھی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے وہ کہ جو ہے لڑکی کے گھر والے وہ خرچہ اٹھاتے ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ خود جو ہے ہاسپٹل کا خرچہ بل جو ہے ادا کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہیں گے کہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ شیخ جائز نہیں ہے۔ ہاں جائز نہیں ہے یا جائز ہے، یہ رسم و رواج میں یہ چیز ہے، یعنی ان کے یہاں وہ چیز جاتی ہے، اور عرف ہے ان کا یہی کہ ان کے یہاں یہ چیز چل رہا ہے، ایک چیز چل رہی ہے۔ تو اب کسی نے دے دیا اس کو، اس نے منع کر رہا ہے، وہ منع کر رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، میں خود جو ہے برداشت کر دوں گا۔ شوہر کو یہ جو ہے ادا کرنا چاہیے، یہ اس کی ہی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کی ایک بات ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر اس کی یہ ذمہ داری کوئی بانٹ رہا ہے، ادا کر رہا ہے، تو یہ شریعت میں حرام نہیں۔ اصل میں یہاں حرام ہونے کی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں اگر وہ مطالبہ کرتا ہے اپنے سسرال سے اس کا، تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ مطالبہ کرنا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہو گیا، اور بھیک مانگنا شریعت میں جائز ہے۔ تو ہم نے آپ سے کہا کہ جب اس میں کوئی حرام چیز آ جائے گی تبھی جو ہے یہ رسم و رواج حرام ہوتے ہیں، اگر حرام چیز نہیں آئے گی تو رسم و رواج حرام نہیں ہوتے کبھی بھی، اور صرف ایک رواج کے طور پر اس کو عمل کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پھر بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، شوہر کو خود اٹھانا چاہیے اور منع کر دینا چاہیے، لیکن ہوتا ہے کہ منع کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ دے دیتے ہیں، پھر بھی نہیں، اب ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، اور وہ شوہر بھی دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا اچھا پیسہ اس کے پاس بھی ہے، اور وہ جو ہے اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، قبول کر لیا۔ نہیں قبول کرتے ہیں تو ناراض بھی ہوتا ہے، رشتے پر بھی فرق پڑتا ہے، تو ان سب چیزوں کو جو ہے یہ کر کے نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، فلاں کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے جو ہے میں نہیں لوں گا اور جو ہے یہ حرام ہے، ایسی سختی کی یہاں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا تعلق رسم و رواج سے ہے، اور اس کی وجہ سے یہ چیز، اس میں اصل یہی ہے کہ یہ جائز ہوتی ہے اگر اس کے اندر کوئی حرام چیز نہ آئے۔ حرام چیز ہے تو حرام ہوتی ہے، ورنہ حرام نہیں ہوتی ہے، یا حرام کا ذریعہ بن جائے۔ اب بہت غریب ہے، لڑکی کا باپ بہت غریب ہے، شوہر کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ کہیں سے قرضہ لا کر کے پورا کرے گا، چونکہ سماج میں ایک بات ہے کہ نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، جب یہ اچھی طرح سے معلوم ہے تو شوہر کو بڑی جو ہے اچھے انداز میں اس سے انکار کر دینا چاہیے، نہیں بھائی ہم جو ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ہم خود ادا کریں گے، آپ پریشان نہ ہو، بلکہ پہلے ہی سے اس کو جو ہے اپنے دوستوں، ساتھیوں اور اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے بتا دینا چاہیے، کہ تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو کہ خواہ اس پیسے کا جو ہے انتظام کرنے کے لیے غریب باپ کو پریشانی ہو رہی ہو، تو پہلے ہی سے بتا دینا چاہیے کہ یہ سب کی سب ہم خود اٹھائیں گے، آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ حق تو شوہر ہی کا ہے، اس لیے وہ کسی اور سے مطالبہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے دے رہا ہے وہاں اس طرح کا رواج ہونے کی وجہ سے تو آپ منع بھی نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو اسی سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں بتا رہا ہوں۔ بعض علاقوں میں
یہ ہوتا ہے کہ جب عقیقہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے عقیقے کی دعوت بھی کر دیتے ہیں. بکرا ذبح ہوا تو سوچا کہ چلو بھائی جو ہے بکرے کا گوشت ہے ہی، کچھ اور خرچہ کر کے تو رشتہ داروں کو جمع کر لیتے ہیں، ملنے والوں کو جمع کر لیتے ہیں. اسی بہانے کیا ہو جاتا ہے، گیٹ ٹو گیدرنگ جسے کہتے ہیں آج کل، ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر کے رشتہ داری اور بھی مضبوط ہوتی ہے اس سے. تو ایسے تو رشتہ داری جلدی ملتے نہیں ہیں، تو اس طرح کے ملنے کے بہانے ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کہیں گے کہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا تو یہ حرام ہے. نہیں، یہاں ایسے دلیل نہیں دی جاتی. یہ دلیل کی صحابہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عبادت کے لیے دلیل دی جاتی ہے. اس کسی چیز کے بدعت ہونے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے جس کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے. عادات میں بدعت کا مسئلہ نہیں آتا ہے اصل میں. تو عادات میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے، رسم و رواج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے. یہاں اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیز نہیں ہوئی، تو چونکہ اس علاقے میں، عرب کے اس علاقے میں وہ رواج نہیں تھا، اس لیے وہ جو ہے چیز نہیں ہوئی. ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں یہ رواج ہے، اور شریعت میں اس کے منع ہونے کی، حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی ایسی دلیل ہے قرآن میں، کوئی آیت، کوئی حدیث کہ آپ جو ہے عقیقے کا گوشت ہے، جانور ذبح کیا آپ نے تو آپ دعوت نہیں کر سکتے؟ کہیں ایسی کچھ ممانعت نہیں ہے. لوگ آ رہے ہیں، بلکہ ایک اچھی چیز ہو جاتی ہے کہ اسی بہانے آپس میں مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. دلیل کے طور پر یہی بات ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا تعلق رسم و رواج سے ہے. اور وفی العادات والاصل فی العادات الاباحہ، تو قاعدہ یہ ہے کہ رسم و رواج میں اصل کیا ہے کہ وہ چیز جائز ہوتی ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. اگر کہیں قرآن کی آیت یا کوئی حدیث ایسی ہوتی جس میں صراحت کے ساتھ یہ منع کیا گیا ہو کہ آپ عقیقہ کرنے کے بعد عقیقے کے جانور کا گوشت اس سے آپ دعوت نہیں کر سکتے، اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی تب یہ منع ہوتا. چونکہ ایسی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے، حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو حرام نہیں کہیں گے. بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ختنہ ہوتا ہے بیٹے کا، لڑکے کا ختنہ ہوتا ہے، کراتے ہیں لوگ، تو اس موقع پر بھی بعض جگہوں پہ رشتہ داروں کو جمع کر لیتے ہیں اور دعوت وغیرہ جو ہے کا اہتمام ہو جاتا ہے. اس میں بھی رشتہ دار اکٹھا ہو جاتے ہیں، کچھ کہیں تو صرف مٹھائیاں تقسیم کر لیتے ہیں اور کہیں جو ہے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں. الگ الگ جو ہے رواج ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی یہ رواج ہو اس طرح کا. آپ کہو گے آپ کے یہ حرام ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا. نہیں، ایسا نہیں کہا جاتا ایسے موقع پر. اس کا تعلق رسم و رواج سے ہے. ایسے موقع پر کھانے کا انتظام کرنا، ہمارے یہاں یہ چیز ہے، پائی جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں ایسا. تو اگر کسی کے پاس گنجائش ہے، پیسہ وغیرہ ہے، تو دعوت کا اہتمام کر دیا. اسی بہانے لوگ جو اکٹھا ہو جاتے ہیں، مل بیٹھ کر کے کھا پی لیتے ہیں، تو آپس میں جو ہے مل بیٹھنے کا موقع بھی ہو جاتا ہے. اچھی چیز ہے، کوئی جو ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے لیے حرام ہونے کی دلیل پیش کرنا پڑتا ہے، اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں پیش کرنا ہے. تو اگر کہیں ہے تو فوراً اٹھاتے ہی آپ، نہیں حرام ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ، یہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ عبادات میں بات کہی جاتی ہے. یہی اصل فرق ہم کو جاننا ہے، یہی دلائل میں یہی سمجھنا ہوتا ہے ہم کو، کبھی بھی یاد رکھیے. تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو سماج میں، سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. اب جیسے بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب عقیقے کے موقع پر بلایا تو جو لوگ آتے ہیں تو بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے کپڑا لے کر کے آ جاتے. ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی شادی کے موقع پر اس طرح کا کچھ اس طرح کے رسم و رواج ہوں کہ جو ہے بعض رشتہ داروں کو دعوت جو دی جاتی ہے تو وہ کپڑا لے کر کے آتے ہیں. بہت سی جگہوں پر یہ رسم و رواج ہے، یہ کپڑا لے کر کے آئیں گے، ایسے ہی خالی ہاتھ نہیں آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے ایک بھائی نے کہا آتے ہیں تو کچھ دلہا کو پیش کرتے ہیں، کچھ جو ہے عورتیں آتی دلہن کو پیش کرتی ہیں. یہ رسم و رواج سے تعلق ہوتی ہے چیز. تو ایسے ہی عقیقے کے موقع پر، ایسے ہی جو ہے ختنے کے موقع پر کچھ لوگ آتے ہیں جو ہے دعوت میں،
تو ساتھ میں بچہ جس کا ختنہ ہوا ہے اس کو کچھ پیسے بھی دے دیتے ہیں. وہ بچہ ہے ابھی ختنہ ہوا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تھوڑے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، اسی کو گننے میں لگ جاتا ہے، اتنے پیسے ہو گئے میرے، تو تھوڑا تکلیف کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے. تو ایک یہ رسم و رواج سے تعلق رکھتی ہے چیز. اس کے آپ حرام ہونے کے لیے آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو آپ دلیل دیجئے کہ کیوں حرام ہے، کہاں ہے قرآن میں یا حدیث میں اس کے حرام ہونے کا. اور جو کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، جائز ہے، ضروری نہیں ہے، جائز ہے یہ، یعنی ہر کوئی آئے تو پیسہ دے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہر کوئی آئے تو کپڑا دے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے جائز چیز ہے، کوئی کرتا ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں رسم و رواج کی، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں رسم و رواج کے. عید کا موقع ہوتا ہے ہمارے یہاں، عید کے موقع پر یہاں بھی جو عید کے موقع پر ہو سکتا ہے ہوتا ہو، ہمارے جو کلکتہ کے لوگ ہیں وہ بتائیں گے کہ عید کے موقع پر بچوں کو ان کے ماں باپ عیدی دیتے ہیں، یا جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے لوگ ان سے عیدی مانگتے ہیں کہ آپ ہم کو عیدی دیجیے. عید کے موقع پر خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو عید کی نماز عبادت ہے، عید کے موقع پر خوشی منانا ایک عبادت ہے. لیکن اب یہ سب جو شکلیں ہیں اس کی کہ اس موقع پر تھوڑا کھیل کود کے لیے بچوں کو تھوڑے سے پیسے مل جاتے ہیں تو ان کی خوشی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو عید کے لیے عیدی دینا، عیدی ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو، یہ شریعت میں کہیں حرام نہیں ہے. یہ اس کا تعلق رسم و رواج سے ہے. کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا، صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھا، اس لیے اب جو ہے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہے. نہیں، آپ اس کو حرام نہیں کہیں گے. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں نا، رشتوں کو اور مضبوط کرتی ہیں. یہ اس خوشی کو، عید کی خوشی کو، بچوں کے دلوں میں عید کی خوشی کو یہ رسم یہ رواج اور دوبالا کر دیتی ہے جو ہے. تو اس طرح سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. آپ یہ کہ ایک حرام ہے یہ، اور جو ہے آپ جو ہے دلیل کیا پیش کریں، نہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا. تو کبھی کبھی بدعتی لوگ بھی اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، نہیں آپ لوگ بھی تو یہ کرتے ہیں نا، آپ لوگ بھی تو اس موقع پر یہ کرتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا. تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہی قاعدہ پیش کرنا ہے. اصل ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، اسی لیے یہ بدعت ہے. یہ ہم عبادات کے تعلق سے بات کہتے ہیں، یہ معاملہ عادات کے تعلق سے نہیں کہتے ہیں، رسم و رواج کے تعلق سے یہ بات نہیں کہتے ہیں. اور ہم میں سے جو لوگ اس کو فرق نہیں کر پاتے ہیں تو غلط فتوے بھی دے دیتے ہیں. خاص طریقے سے جو مقررین ہیں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں جو مقررین ہیں جن کا کام صرف تقریریں کرنا ہوتا ہے، وہ دین کے مسائل کو اچھی طرح سے جانتے نہیں رہتے، وہ لوگ بھی اس طرح کے مسائل تقریروں میں پیش کر دیتے ہیں. آپ کو اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے. کامران شیخ ایک سوال تھا. جی ہاں بولیے. کہ رمضان کے مہینہ میں 15-20 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں لڈو بانٹنا اور بریانی بانٹا جاتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ پھر سے کہیے سوال. رمضان کے مہینہ میں تراویح کے نماز میں 15-20 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں اور مٹھائی اور بریانی بانٹتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ جی ہاں، میں ذرا اس کو اور بھی جو ہے آپ کو تھوڑا اور جو ہے اس کو جوڑ کر کے آپ کو پیش کروں تھوڑا آگے سے. بچے جب قرآن ختم کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا جو کہا کہ آگے سے جوڑ دیتا ہوں، تراویح سے ذرا ہٹا کر کے اس کو ہم جو چلتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے یہ، بچے جب قرآن ختم کرتے ہیں، قرآن ختم کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن پورا پڑھ لیتے ہیں، تو بہت ساری جگہوں پر یہ رواج ہے کہ لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. بچہ جو ہے لوگوں کو مٹھائی کھلاتا ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ جو ہے. قرآن ختم کر لیا، خوشی کی بات ہے، تو خوشی کے موقع پر کیا کرتے ہیں،
मुंह मीठा कराओ। मुंह मीठा कराओ आपके यहाँ भी रिवाज होगा। ये किसी भी मौके पर क्या कहते हैं, खुशी का मौका हो तो क्या कहा जाता है, मुंह मीठा कराओ। बेटा जो है पास हो गया एग्जाम में तो कहते हैं मुंह मीठा कराओ। कहीं जो है सर्विस लग गई तो कहते हैं मुंह मीठा कराओ। कहीं जो है किसी जो है कहीं इनाम मिला तो कहते हैं खिलाओ। करते भी हैं आप, ये सब रिवाज है ये जो, तो ये रस्म रिवाज है और ये करते हैं आप, हर कोई करता है ये। तो ऐसे ही कुरान के ख़त्म होने पर, यानी कुरान मुकम्मल पढ़ लेने पर एक खुशी होती है, वालिदैन को भी होती है, बच्चे को भी होती है, बच्चे की हौसला अफजाई भी हो जाती है, यानी मोटिवेट करना कि जो है पहले से कहते रहते हैं आप कुरान ख़त्म कर लोगे तो मैं तुमको ये दूंगा और ये करूँगा, तो उस मौके पर जो है थोड़ा मिठाई वगैरह का इंतज़ाम कर दिया, लोगों को बुलाया, बताया जो है। तो यहाँ असल में रियाकारी वाला मसला नहीं है। अगर रियाकारी का मसला इसमें भी आ जाता तो ये भी हराम होता है। यहाँ क्या है, मोटिवेट करने का मसला तो यहाँ पर आता है, यानी ये देख करके दूसरे बच्चों को भी एक रग़बत होती है, ये देख करके जो है दूसरे जो है जो खुद उस बच्चे के लिए एक हौसला बनता है कि जो है हमने कुरान पढ़ा तो हमें इतनी इज्जत दी गई और लोग जो है इकट्ठा होकर के हमको जो है इनाम भी दिए, हमारे साथ जो है लोगों ने मिठाई जो हमको खिलाई या उसने मिठाई लोगों को खिलाई, खुशी जो है। तो ये जो खुशी का एहसास होता है किसी भी इल्मी जो इसके मौके पर, इसमें कोई हरज की बात नहीं होती है, शरीयत में ये जायज़ चीज़ होती है। तो अभी जो मैंने मसला पेश किया कुरान के सीखने और का, ऐसे ही जो है नूरानी कायदा ख़त्म कर लिया तो भी खिला दिया, कुछ सीखा तो हमने जो है लोगों का मुंह मीठा कराया, या कहिए कि जो है लोगों को कुछ खिला पिला दिया। शेख एक सवाल, खुशी के मौके पर ऐसा कर लेना, इससे जो है जो एक खुशी हासिल होती है इंसान के दिल में, खुशी जो है खुश उसको करना और शरीयत में उसकी ममानत ना हो, तो इसकी असल में शरीयत में मौजूद है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लंबी हदीस है, उसमें एक टुकड़ा ये है कि वो खुशी जो तुम किसी मुसलमान के दिल में पैदा करते हो, तुम्हारी वजह से अगर किसी को कोई खुशी हासिल हो जाती है तो ये भी समझ लीजिए कि एक बहुत ही जो है सवाब का काम है। तो ये खुशी जो है, तो अगर ये खुशी हराम का नहीं, मसला उसमें हराम अगर है तो फिर वो जायज़ नहीं होता है। अब ये कुरान पढ़ने में या जो है इल्म हासिल करने के बाद कोई बच्चा फारिग हुआ मदरसे में पढ़ करके, तो उसके लिए खुशी में जो है थोड़ा एहतमाम कर दिया कुछ खाने पीने का या कुछ जो है लोगों को जो है ये, तो इसमें इतनी हरज की बात नहीं होती है और रियाकारी का इसमें मसला नहीं होता, क्योंकि ये इल्म सीखने और सिखाने का मसला होता है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, एक जो है पहेली की तरह से पूछा कि एक दरख्त है वो मोमिन की मिसाल है, तो कौन सा दरख्त है आपने पूछा। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो भी मौजूद थे वहाँ पर, उनके दिल में आया कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन चूंकि अबू बकर भी थे, उमर भी थे, बड़े बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन मौजूद थे, तो उनको हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, वो खामोश रह गए। रास्ते में जब अपने घर आ रहे थे तो अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, हमें तो वो बात मेरे दिल में आ गई थी कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन मैं शर्मा गया, मैं नहीं कह सका। तो कहा उमर ने, काश बेटे तुम कहते, यानी वो जो अंदाज उनके कहने का ना वो ये है कि एक तो खुशी मिलती हमको कि मेरे बच्चे ने जो इसका जवाब दे दिया। तो ये चीजें होती हैं, ऐसे जो है खुशी ऐसे मौके पर, इसको रियाकारी नहीं कहते ऐसे मौके पर। तो रियाकारी में जैसे वो हज का मामला, उसमें रियाकारी का कहीं ना कहीं मसला हो जाता है और जो है, और इसीलिए वो बात जो है हमने आपके सामने जिक्र की थी। तो इसमें अगर वो चीज़ नहीं होती है तो कोई हरज की बात नहीं है, वो खिला सकते। ये कुरान के बारे में कह दिया हमने। इसी तरह से इल्म की जो मंजिलें होती हैं, इम्तिहान में कामयाब हो गए, IAS अफसर बन गए, या ये जो है बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोई कामयाबी मिल गई, अच्छा रैंक आ गया, तो ऐसे मौके पर मिठाई खिलाना लोगों को जो है खुशी का इजहार जो है करते हुए। तो मेरे भाइयों, इसमें कोई हरज की बात नहीं, इसका ताल्लुक रस्म व रिवाज से है और इसमें हुर्मत की जब तक कोई बात ना आ जाए वो चीज़ हराम नहीं होती। अब मसला तरावीह का हो गया
قرآن وہاں پر بھی ختم ہوا ہے، امام صاحب نے پڑھ کر کے ختم کیا قرآن، لیکن اب چونکہ یہ تراویح سے جڑا ہوا ہے تو مسئلہ آ رہا ہے۔ بقیہ جو ہے قرآن کے ختم ہونے کی بات ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری کی شرح مکمل کی تو انہوں نے دعوت کی تھی، لوگ خوشی ہوئی، دعوت کی تھی انہوں نے۔ تو ایسے موقع پر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا کسی عبادت سے جب تعلق نہیں ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب تراویح کی نماز سے چونکہ یہ جڑا ہوا مسئلہ ہوتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو قرآن کے ختم کرنے کا خود جو ہے تراویح سے اس کا کوئی یہ نہیں ہے۔ تراویح میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، تراویح کی نماز میں رمضان میں قرآن ختم کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن حافظ صاحب نے، اور اس کے لیے 15-16 جو آپ کہتے ہیں ایسا بھی کچھ نہیں، پورے رمضان پڑھا اور پورے رمضان ایک ترتیب سے پورا قرآن پڑھ لے گئے اور لوگوں نے سنا، وہ ایک خوشی ہوئی، اور اس خوشی کے موقع پر اگر مٹھائی کوئی تقسیم بھی کر دیتے تو یہ شریعت میں میرے بھائیوں منع نہیں ہے، اس کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ ویسے بھی اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ تو یہ اگر جو ہے اس کو تراویح سے جوڑ کر کے آپ دیکھیں گے تب تو مسئلہ آئے گا، لیکن یہ تراویح کی نماز سے جڑا ہوا نہیں ہے، نہیں، یہ تو قرآن کے ختم ہونے سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے 29 تراویح ہماری ہو گئی تو ہم جو ہے مٹھائی بانٹ رہے ہیں، 2 تراویح پڑھ لیا تو مٹھائی بانٹ رہے، تو یہ تراویح کی نماز سے ہو گیا، تو وہ مسئلہ الگ ہو جاتا ہے۔ قرآن پورا پڑھ لیا ہم نے یا پورا قرآن سن لیا ہم نے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی ہے، اور کوئی ایک آدمی نہیں کرتا ہے، یہ کوئی ایک آدمی کرے تو ایک مسئلہ بھی ہوگا، لیکن جو ہے کہ ہاں میری عبادت ہوئی تو میں نے یہ کام، اور چونکہ یہ ہے کہ قرآن چلو ختم ہوا ہے، ختم جو ہے قرآن ہے، اس کے لحاظ سے اگر مٹھائی تقسیم کر دیتے ہیں تو صرف مٹھائی تقسیم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کے حرمت کی پھر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی کچھ دوسری چیزیں جڑ جائیں گی تبھی یہ مسئلہ آئے گا۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ، رسم و رواج میں اگر دوسری چیزیں جڑ جاتی ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ چیز جائز نہیں رہ جاتی۔ یہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی تو آتا ہے نا کہ اسی امام کے لیے لوگ کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، تراویح پڑھانے والے کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے، کپڑا دیتے ہیں، ہدیے تحفے دیتے ہیں، تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا پھر یہاں پر بھی کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں جنہوں نے تراویح کی نماز پڑھائی ان کو تو کسی نے کپڑے دیے نہیں، پیسے دیے نہیں، تو آپ کیوں دیتے ہو؟ وہاں پر بھی یہی مسئلہ آئے گا۔ لیکن اس کا تعلق چونکہ اس خاص عبادت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ چلو انہوں نے سنایا، اتنی محنت کیا تو ہم نے تھوڑا ہدیہ اور تحفہ ان کو اس مناسبت سے دے دیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ اور سوال؟ کہ فادرز ڈے، مدرز ڈے، فرینڈشپ ڈے، یہ سب رسم و رواج میں داخل ہے؟ جتنے بھی ڈے ہیں یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ ان کا تعلق رسم و رواج ہی سے ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے گا کہ جتنے بھی ڈے ہیں یہ سب کی سب جائز نہیں ہے۔ اب آپ وہی کہیں گے کہ جو ہے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ رسم و رواج سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ جو ہے اصل یہی ہے کہ وہ جائز ہوتی ہے چیز جب تک کہ حرام ہونے کی دلیل نہ ہو۔ اصل میں ان سب چیزوں کے حرام ہونے کی دلیل موجود ہے۔ حرام ہونے میں 2 شکلیں ہوتی ہیں اصل میں دلیل میں، ایک ہوتا ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں صراحتاً اسی چیز کے بارے میں ہو، یا اس کی حرمت کے لیے کتاب و سنت میں کوئی اصل موجود ہو، تب بھی اس کے حرام ہونے کی بات کہی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو جو برتھ ڈے کے بارے میں بتایا کہ حرام ہے، اس کی اصل موجود ہے شریعت میں اس کے حرام ہونے کی، تو اس کے بھی حرام ہونے کی اصل موجود ہے۔ پیرنٹس ڈے آپ مناتے ہو، بھائی پیرنٹس ڈے اسلام میں کوئی ایک دن نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ 365 ڈیز جو ہے یہ سب کی سب پیرنٹ ڈے ہیں اسلام میں، تو آپ ایک دن کیسے مناؤ گے؟ اور یہ غلط چیز ہے جو لوگ منا رہے ہیں۔ غلط چیز کیا ہے اس میں؟ رسم و رواج اگر غلط ہے نا تو وہ بھی جو ہے صرف اس لیے کہ رسم و رواج ہے تو ہم جائز نہیں، غلط ہے اگر رسم و رواج تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو
تو یہ غلط رسم ہے جو چل گئی ہے دنیا میں کہ جو ہے ایک دن بنا لیا, اس دن ان کی عزت کر لیا. ارے ان کی عزت روز کرنا ہے, ان کا احترام روز کرنا ہے. یہ جو ایک دن کی عزت ہوتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے دوسرے سارے دن ان کی ہر طرح سے کیا کرتے ہیں, بے عزتی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, اور جو ہے ان کے خلاف نہ جانے کیا کیا جو چیزیں ہوتی ہیں, اور ایک دن جو ہے ان کا دن منا لیا. تو یہ کافی نہیں ہوتا ہے. تو جتنے بھی ڈے ہیں سب کا یہی معاملہ ہے. انڈیپینڈنس ڈے, ریپبلک ڈے, جتنے بھی ڈے ہیں سب کا وہی معاملہ ہے. بقیہ جو یہ آپ کا الیوم الوطنی ہوتا ہے, جو یہ اس کو بناتے ہیں کہ جو ہے نیشنل ڈے جو کسی بھی اس کا ہوتا ہے ملک کا, اصل میں اس کو بھی نہیں منانا چاہیے. صحیح بات یہ ہے کہ نہیں منانا چاہیے, لیکن جو ہے جو لوگ کرتے ہیں اس سلسلے میں, اور اصل جو ہے وہی کہ یہ عادات ہیں, رسم و رواج ہیں. لیکن وہ دن منانے کا اس میں ہوتا ہے, اس میں کچھ اور چیزیں نہ آ جاتی ہیں, اور کچھ جو ہے مسائل ہوتے ہیں. وہ خوشی منانے کے بجائے اصل میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, اس موقع پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کو جیسے یہ جو ہے ہماری آزادی کے اتنے سال ہو گئے, لیکن ہم نے کیا کیا. صحیح معنی میں یہ چیز آنی چاہیے جو ہے اس میں. تو وہ جو ہے ابھی جو اسلامی ممالک ہیں وہ اپنا نیشنل ڈے مناتے ہیں. آپ کو بتاؤں, میں دلی میں رہ کر کے میں خود جا چکا ہوں اس مرتبہ نیشنل ڈے میں, ایک اسلامی ملک کے یا کئی مسلم ملک کے نیشنل ڈے میں جا چکا ہوں. بالکل جو ہے محرمات کا وہاں ارتکاب ہوتا ہے. سارے ایمبیسیوں کے ایمبیسڈر وغیرہ بلائے جاتے ہیں, سیاسی شخصیات بلائی جاتی ہیں, اور 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا ہے, اور ہر طرح کا اختلاط مرد اور عورت کا جو پارٹیوں میں ہوتا ہے نا, وہی عام پارٹی ہوتی ہے. یہاں تک کہ شراب وغیرہ وغیرہ بھی ان کے لیے مہیا کر دی جاتی ہے. وہ ساری چیزیں تو یہ محرمات میں سے ہیں نا. تو کبھی بھی یہ ڈے تو منانا عام طریقے سے ڈے وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. جی ہاں شیخ میرا سوال تھا. شیخ میرا سوال. جی ہاں بولیے. عید میلاد النبی منا سکتے ہیں شیخ؟ ہاں عید میلاد النبی منا سکتے ہیں شیخ؟ میں نے کہا نا آپ کو کہ جتنے بھی اس طرح کے یہ ہیں ڈے ہیں نا, جتنے بھی ڈے ہیں, وہ برتھ ڈے جو کہتے ہیں نا آپ, وہی یہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں آپ. جتنا بھی دن مناتے ہیں آپ, ڈے مناتے ہیں نا, کوئی بھی جائز نہیں ہے. شیخ میرا سوال ہے کہ کرسمس ڈے کو مسلمان لوگ بھی کیک بیچتے ہیں, اور ہمارے یہاں درگا پوجا ایک ہندو کا فیسٹیول ہے, اس میں بھی مسلمان ان میں بھی اپنا سامان بیچتے ہیں. یہ حلال؟ جی ہاں وہ اپنی تجارت کرتے ہیں, تجارت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, آپ پریشان نہ ہو اس کو لے کر کے. وہ اپنی تجارت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جیسے آپ کے پاس کپڑے کی دکان ہے مان لیجئے, اب جو ہے کوئی فیسٹیول ہے غیر مسلم کا, آپ کے یہاں سے کپڑا خرید کے لے کے جاتا ہے, تو کیا ہے اس میں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے جو بیچنا ہے, آپ کی دکان ہے, آپ بیچتے ہیں اس کو. کپڑا بیچنا تو جائز ہے فی نفس سے. ہاں وہ جو درگا پوجا کے لیے جو مورتی ہوتی ہے, جو ان کا جو ہے جو ان کی مورتی ہے, وہ آپ نہیں بیچ سکتے, وہ جائز نہیں ہے شریعت میں. یا اس جو ہے درگا پوجا سے کوئی خاص چیز تعلق رکھتی ہے, اسی سے جو ہے چڑھانے یا اس کے جو ہے, تو ان چیزوں کو آپ نہیں بیچ سکتے. لیکن اس موقع پر آپ تجارت کرتے ہیں, دوسرے لوگ بھی تجارت کرتے ہیں, تو آپ اپنی تجارت چلا سکتے ہیں. جیسے عام دنوں میں آپ تجارت کرتے رہے, ان دنوں میں بھی تجارت کریں گے. جی جی مہندی کے رسم میں جو صرف عورتوں کا رسم ہوتا ہے, صرف عورتوں کی جائز ہے, صرف عورتیں رہتی ہیں. مہندی کی رسم میں مسئلہ صرف عورتوں کا نہیں ہوتا ہے, اصل میں اس میں حرام چیزیں جڑی ہوئی ہیں. مہندی کی رسم جو ہم جانتے ہیں نا, اس کے لحاظ سے ہم بتا رہے ہیں. اب آپ کے یہاں کس طرح کی ہوتی ہے مہندی کی رسم, وہ مجھے پتا نہیں. یہ صرف عورتیں نہیں ہوتی ہیں, باقاعدہ دعوت ہوتی ہے اس میں, اور جو ہے مرد و زن, اور یہ جو ہے اجنبی جو ہے چیزیں بھی, یعنی اجنبی مرد ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, اور باقاعدہ آ کر کے جو ہے عورت کو جو مہندی لگاتے ہیں, وہ مہندی لے کر کے آتے ہیں. ارے بہت کچھ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. وہ صرف جو ہے صرف مہندی لگانا مسئلہ نہیں ہے اس میں. ہمارے یہاں جو ہوتی ہے, وہ جو عورت ہوتی ہے جس کی شادی نکاح ہو رہی ہے, اس کے خالی گھر والے اور عورتیں, خالی عورتیں, مرد بھی نہیں, نکاح ہو رہی ہے وہ عورت اور اس کے گھر والے, مامی اور بہنیں
हैं और वो सब कजिन वैसे होते हैं। हाँ वही कजिन वगैरह होते हैं ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो कजिन वगैरह ये कौन, ये महरम थोड़ी ना होते हैं। लड़कियां कजिन लड़कियां, लड़के नहीं। लड़के नहीं आते हैं? नहीं लड़के बिल्कुल नहीं, लड़कों का एंट्री नहीं होता उस जगह में। अच्छा लड़कियां आकर के मेहंदी लगा के चली जाती हैं। जी हाँ, उनके अंदर ही उन लोग अंदर ही मेहंदी लगाती है, अंदर ही बैठे रहती है, अंदर ही उन लोग मतलब उनकी बातचीत चलती रहती है, मर्द नहीं जा सकते वहाँ पे। हाँ कोई गलत कोई गैर इस्लामी चीज नहीं करते हैं? नहीं, गाना वाना कुछ भी नहीं, सिर्फ मेहंदी होती है, बातचीत चलती है, खाना पीना चलता है। तो कोई मसला नहीं होता। जी हाँ। शेख जो ईद मिलादुन नबी जो मनाया जाता है शेख, तो उसके बारे में कहता है बाज लोग के नबी की आमद में खुश अगर हो गए तो क्या हर्ज है इसमें? जी हाँ, नबी की आमद में कौन खुश नहीं होता, सभी खुश होते हैं। इसमें कौन सा मसला है? कोई इससे इनकार करता है क्या? तो ये मसला असल में हमने आपसे यही कहा ना कि ये जो है किसी की पैदाइश के 1 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद, 10 साल गुजरने के बाद खुशी जो मनाने का मसला है, ये गैर इस्लामी चीज़ है। उस पर हमको खुशी नहीं मनाना होता है इस पर, बल्कि हमको अपना मुहासबा करना होता है सही माने में कि जो है हम जो है इतने जो है साल हमारे जो है गुजर गए, अभी हमने क्या किया दुनिया में, आखिरत के लिए हमने क्या किया। तो ये चीज़ें होती हैं, ये मुहासबे की होती है, खुशी मनाने की नहीं होती है। ऐसे मौके पर खुशी मनाना ये गैर इस्लामी चीज़ है। ऑलरेडी है, पकड़ गया है, जल्दी हटे। आप जो बोले वो ठीक है शेख, इंशाल्लाह। बस करें साहब। जी शेख, आदात और इबादत का ज़ाब्ता क्या होना चाहिए? जैसे बहुत से लोग निकाह वगैरह को भी इबादत में दाखिल कर देते हैं। नहीं, वो ज़ाब्ता हम तफरीक कैसे करें? निकाह जो है इबादत में भी नहीं है और आदात में भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। निकाह का ताल्लुक मुआमलात से है, उकूद कहते हैं अरबी में, अक़द, इसलिए कहते हैं अक़दे निकाह। तो उसकी भी बात आएगी इंशाल्लाह, अब इसके बाद वाले दर्स में उसकी बात आएगी आपको। तो अक़द का ताल्लुक, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं बेचते हैं तो उसको अक़द कहा जाता है अरबी में, वैसे ही निकाह भी अक़द कहलाता है। ठीक है, अक़दे निकाह आप सुनते हैं, अक़दे निकाह कहते हैं। तो निकाह का जो है ये अक़द का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो मुआमलात पे चीज़ आती है, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने आगे जो है जो ज़ाब्ता आएगा वो आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शेख, मैं तौकीर बोल रहा हूँ ओमान से।